مہمان جو آتے ہیں اس کا استقبال کرنے والے گھر والوں کو میزبان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ میزبان۔ مہمان کے آنے پر خوشی اور محبت کا اظہار کیجیے، نہ کہ بوجھ سمجھے، اور نہایت خوش دلی اور وسعت قلب اور عزت و اکرام کے ساتھ ان کا استقبال کیجیے۔ تنگ دلی اور بے رخی سے اظہار بالکل نہ کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو لوگ خدا اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں انہیں اپنے مہمان کی خاطر تواضع کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنے مہمان کی خاطر جو لوگ خدا پر یعنی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں انہیں مہمان کی خاطر تواضع کرنی چاہیے۔ خاطر تواضع کرنے میں وہ ساری ہی باتیں داخل ہے۔ کون سی بولو؟ اب سنو کون سی باتیں داخل ہے؟ جو مہمان کے اعزاز و اکرام، آرام و راحت، سکون و مسرت، تسکین جذبات کے لیے ہو، خندہ پیشانی اور خود خوش اخلاقی سے پیش آنا، ہنسی خوشی کی باتیں کرنا۔ کیسی باتیں؟ ہاں، تاکہ ان کے آنے پر ان کو کیا ہو جائے کہ ہم کہاں گئے تھے؟ مہمان بن کر گئے تھے، بہت اچھا لگا، مہمان ہمارے گھر سے خوش ہو کر جانا چاہیے۔ عزت و اکرام کے ساتھ بیٹھنے لیٹنے کا انتظام کرنا، اپنے معزز دوستوں سے تعارف اور ملاقات کرانا۔ ایک زمانہ تھا کہ مہمان آتے تھے تو آس پاس کے لوگ ان کو دعوت دیتے تھے۔ اب کیا مہمان آئے، کل ہمارے یہاں ان کے کھانے کی دعوت ہے، اب کیا مہمان آئے ہمارے یہاں رات کے کھانے کی دعوت ہے۔ اس طرح جو ہے مہمان کا اکرام جو ہے خود میزبان بھی کرتا تھا اور آس پاس کے لوگ بھی اس کا اکرام کیا کرتے تھے۔ تو اصل اکرام میزبان کو کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب معزز مہمان آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس ان کی خاطرداری فرماتے۔ بنفس نفیس سمجھے کس کو کہتے ہیں؟ اس میں کچھ الفاظ ایسے اردو کے ہیں جس کو ہم کو سمجھنا ہے۔ خود سے آگے بڑھ کر جو ہے اپنے آپ ان کی کیا کرتے تھے؟ خاطر تواضع کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کو اپنے دسترخوان پر کھانا کھلاتے تو بار بار فرماتے کھائیے اور کھائیے، یعنی اصرار کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جی۔ ہاں، یہ اصرار کرنا بھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور جب مہمان خوب آسودہ ہو جاتا اور انکار کرتا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصرار سے باز آتے۔ سن رہے بے بھی؟ سنے تم نے؟ تو مہمان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے؟ خندہ پیشانی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ۔ ان کو آنے پر کیا ہونا چاہیے؟ خوشی ہونا چاہیے، اور ہمیں بھی ان کی خوشی ہونا چاہیے۔ اور جب مہمان چلے جائے تو ہمیں دکھ بھی ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ہاں، آج کیا ہو رہا ہے؟ مہمان بیچارہ خوشی خوشی آتا ہے اور جاتے وقت ناراض ہو کر جاتا ہے۔ کچھ ایسے الفاظ، کچھ ایسے رویے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے مہمان آیا تھا تو خوش ہو کر، لیکن جاتے وقت دکھی ہو کر جاتا ہے۔ تو ایسے گھر کے اوپر لعنت بھیجی ہے، ایسے گھر کے اوپر کہ ایسے گھر جو ہے مہمانوں سے جو ہے ناراض تھے اور مہمان کو دکھ، تو جب روانہ کرے تو خوش دلی کے ساتھ ان کو بھی روانہ کرے، بلکہ جب مہمان جانے لگے تو چند قدم چلنے کا حکم ہے ان کے ساتھ، ان کو چھوڑنے کے لیے۔ ہاں، تو ہم کہہ رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہمان کو اپنے دسترخوان پر بٹھاتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ بار بار اصرار کرتے تھے کھائیے اور کھائیے۔ اچھا دیکھو ایک چیز ادھر سنو، ایک چیز کیا ہے معلوم؟ مہمان جب آتا ہے تو اپنا رزق خود لے کر آتا ہے۔ رزق کیا بولو؟ خود لے کر آتا ہے۔ اب دیکھو ہمارے پاس بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، کچھ گھرانے ایسے ہوتے ہیں
جن کے پاس برسوں کبھی گوشت نہیں پکتا، چکن کبھی نہیں آتا، لیکن مہمان آنے پر ہاں لانا پڑتا ہے۔ اور مہمان کتنا کھاتا ہے بولو؟ پوری کھا جاتا ہے؟ پوری بکری کا گوشت پورا کھا جاتا ہے؟ نہیں، چند بوٹی کھاتا ہے، اس کے بعد پورا گھر والوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مہمان کے آنے پر وہ روزی خود آتی ہے اور اس کا فائدہ ہمیں ہوتا ہے۔ تو ہم مہمان کے آنے پر کیا ہو جائے؟ خوش ہو جائے۔ مہمان کے آنے پر سب سے پہلے انہیں سلام کرے اور خیر و خیریت معلوم کرے۔ قرآن کریم میں ہے، خود اللہ تعالیٰ کے کلام میں بھی لکھا ہوا ہے، کیا آپ کو ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی نہیں پہنچی؟ اس حکایت میں کیا تھا دیکھو، جب وہ ان کے پاس آئے تو آتے ہی سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جواب دیا۔ مہمان آئے تو ہم کہیں جائے تو ہم بھی سلام کریں اور خیر خیریت پوچھے، اور دور سے آنے والا جو ہے مصافحہ کرے اور معانقہ بھی کرے، یعنی گلے بھی ملے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ دور سے کوئی آئے، دیکھو فورن سے اکثر آتے تو کیا ہوتا ہے، آدمی گلے ملتا ہے اور اس کی خیر خیریت پوچھتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم میں بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی حکایت آپ تک پہنچی ہے کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے آتے ہی سلام کیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جواب دیا۔ دل کھول کر مہمان کی خاطر تواضع کیجیے اور جو اچھے سے اچھا میسر ہو ان کے سامنے فوراً پیش کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان جب آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً ان کے لیے کھانے پینے کے انتظام میں لگ گئے، اور جو موٹا تازہ بچڑا انہیں میسر تھا اسی کا گوشت بھون کر مہمانوں کی خدمت میں پیش کیا۔ قرآن کریم میں واپس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو جلدی سے گھر میں جا کر ایک موٹا سا بچڑا ذبح کر کے بھون لائے اور مہمانوں کے سامنے پیش کیے۔ یہ جو ہے قرآن کریم میں جو بات پیش کی جا رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے تعلق سے ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے ہمارے سامنے کہ مہمانوں کی خاطر تواضع پر جس انداز سے ابھارا ہے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے حضرت ابو شرح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری ان دو آنکھوں نے دیکھا اور ان دو کانوں نے سنا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایت دے رہے تھے۔ یہ جو ہے ابو شریح جو ایک صحابی ہے، ان کے تعلق سے بات، حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری ان دونوں آنکھوں نے دیکھا اور ان دونوں کانوں نے سنا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایت دے رہے تھے، جو لوگ خدا اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں انہیں اپنے مہمان کی خاطر تواضع کرنا چاہیے، اور مہمان کے انعام کا موقع پہلا شب و روز ہے۔ یعنی مہمان کی خاطر تواضع کے تعلق سے آیا ہے کہ مہمان کی جو ہے خاطر تواضع کیسے کرنا ہے۔ بعض مرتبہ ان کو پوچھنا بھی، آپ کیا کھانا پسند کرو گے؟ پہلے دن ان کو پوچھے کہ آپ کیا کھانا پسند کرو گے، اس کے بعد ان کی اسی انداز سے مہمان نوازی کرنا چاہیے، اور رہنے کا، کھانے پینے کا، ان کے حتی الامکان جتنی کوشش ہو سکتی ہے ان کے آرام پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں ہماری شریعت کی طرف سے ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اب چھوٹے بچے مہمان آنے پر بہت خوش ہوتے ہیں، بڑوں کو بھی خوش ہونا چاہیے، بڑوں کو بھی خوش ہونا چاہیے، دل میں تنگی محسوس نہیں کرنا چاہیے بلکہ خوشی کا اظہار کرنا چاہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی۔